السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: جنتی کا قد کم و بیش کتنے فٹ کا ہوگا؟ جواب: جنتی کا قد 90 فٹ کا ہوگا. سوال: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد زرار تھا. سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی. سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ جواب: 9 معجزات عطا کیے گئے تھے. سوال: جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا. سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی. سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا. سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں. سوال: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد 7 ہے. سوال: جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ جواب: جنات کا سب سے خطرناک کام انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے. سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟
जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया। सवाल, अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब, अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबू अल कासिम अज़-ज़हरवी है। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब, कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम क्या है? जवाब, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम हज़रत याफील अलैहिस्सलाम है। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब, जो मुसाफिर हों इन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल, गार सूर मक्का से कितनी दूर वाक़िया है? जवाब, गार सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़िया है। सवाल, सबसे पहले ईद उल फितर की अमामत किसने कराई? जवाब, सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। सवाल, काबिल ने अपने भाई हाबिल को किस दिन कत्ल किया था? जवाब, काबिल ने अपने भाई हाबिल को मंगल के दिन कत्ल किया था। सवाल, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो इसने कत्ल का तरीका कहाँ से सीखा था जबकि वो कत्ल का तरीका नहीं जानता था? जवाब, काबिल ने कत्ल का तरीका इब्लीस से सीखा था। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे।
سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتی۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں واقع ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب: چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منگل کے روز وفات پائی۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: گھر میں جنات موجود ہوں تو ان کو گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ جواب: جنات کو گھر سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟
جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنا غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ فتاوی ہندیہ فتاوی شامی میں اسے مجوسیوں کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا جائز ہے۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب: ساس و سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے ادب و احترام میں انہیں ساس اور سسر کے بجائے امی ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔